السلام علیکم۔ آج کی کہانی ماں کی آنکھوں کا خواب۔ یہ کہانی ماں کی آنکھوں میں بسے یہ کہانی ماں کی آنکھوں میں بسے خواب کی ترجمان ہے، جو قربانی، محبت، صبر اور خاموش دعا سے جنم لیتا ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں سادہ سی زندگی بسر کرنے والی ماں اپنی دنیا بچوں میں دیکھتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، امیدوں کی، اور دل میں سمندر جیسی وسعت تھی۔ وہ ہر دکھ کو مسکرا کر سہ لیتی تھی، کیونکہ اسے اپنے بچوں کے مستقبل پر یقین تھا۔ ماں کا نام کسی کو یاد نہ تھا، مگر اس کی پہچان اس کی ممتا تھی۔ گاؤں والے اسے اماں کہا کرتے تھے۔ اس کے لہجے میں نرمی، باتوں میں دعا کی تاثیر تھی۔ وہ بولتی کم اور نبھاتی زیادہ تھی۔ زندگی اس کے لیے امتحان تھی، مگر شکایت کبھی اس کی زبان پر نہ آئی۔ صبح کے اذان کے ساتھ ماں جاگ جاتی تھی، چولہے پر ہانڈی رکھتی، دعا مانگتی، بچوں کو جگانے سے پہلے اس کے ماتھے چومتی۔ اس کے لیے یہ معمولی عمل نہیں تھا، بلکہ ایک وعدہ تھا جو ہر روز دہراتی تھی۔ میرے بچے کبھی بھوکے نہ رہیں گے اور کبھی تعلیم سے محروم نہیں ہوں گے۔ یہی اس کی آنکھوں کا خواب تھا۔ باپ کھیتوں میں محنت کرتا تھا، مگر آمدن کم تھی۔ گھر کے حالات سادہ مگر باعزت تھے۔ ماں نے کبھی شکوہ نہیں کیا، نہ ہی اپنی خواہشوں کا ذکر کیا۔ اس کی خواہش بچوں کی کامیابی چھپی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وقت بدل سکتا ہے اگر صبر محنت ساتھ ہوں۔ گھر کچا تھا، دیواروں میں ڈرانی تھی، مگر دلوں میں محبت کی مضبوطی تھی۔ بارش آتی تو چھت ٹپکتی تھی، ماں برتن رکھ کر پانی سمیٹ لیتی تھی اور بچوں کو ہنسا کر خوف بھگا دیتی تھی۔ کہتی یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، بس تھوڑی سی آزمائش ہے بچوں۔ بڑا بیٹا احمد پڑھائی میں ذہین تھا۔ ماں اس کی کتابیں خود صاف کر رکھتی تھی۔ رات کو لائٹنگ کی روشنی میں سے پڑھتے دیکھ کر دل میں سکون، دل میں دعا کرتی کہ اللہ اس کے علم کو نور بنا دے۔ احمد کو کبھی احساس نہیں ہوا کہ ماں نے اپنی نیندیں قربان کی ہیں۔ احمد کبھی تھک جاتا تو ماں باپ پاس بیٹھ جاتی، کہانی سناتی، انبیاء کی، اولیاء کی۔ وہ بتاتی کہ وہ مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ یہ باتیں احمد کے دل میں اتر جاتی، دوبارہ کتاب اٹھا لیتا تھا۔ ماں خاموشی سے مسکرا کر اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ بیٹی عائشہ سلائی کڑھائی سیکھ رہی تھی۔ ماں چاہتی تھی وہ خود مختار بنے۔ اسے سکھاتی کہ ہاتھ کا ہنر کبھی انسان کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ عائشہ ماں کی باتوں کو غور سے سنتی اور اس کے خوابوں کو آنکھوں میں بساتی تھی۔ عائشہ کو گڑیا کھیلنے کا شوق تھا، مگر ماں نے اسے کپڑا سینا سکھایا اور سوئی میں دھاگا ڈالنے میں الجھتی تو ماں پیار سے ہاتھ تھام لیتی، کہتی بیٹی محنت سے سب آسان ہو جاتا ہے۔ سبق اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ ماں کی آنکھوں کا خواب صرف کامیابی نہیں بلکہ اچھا انسان بننا تھا، بلکہ اچھا انسان بنانا بھی تھا۔ وہ اکثر کہتی تھی دولت سے پہلے کردار ضروری ہے، کیونکہ کردار انسان کو ہر حال میں سرخرو کر رکھتا ہے۔ یہ باتیں بچوں کے لیے دل میں نقش اڑاتی۔ گاؤں کے لوگ اکثر تانے دیتے کہ گاؤں غریب کے خواب بھی عجیب ہوتے ہیں۔ ماں خاموش رہتی، مگر دل میں یقین رکھتی تھی کہ اس کا رب سب دیکھ رہا ہے۔ وہ رات کی تنہائی میں سجدہ کرتی اور آنسوؤں سے دعا لکھتی رہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، مشکلات بھی بڑھتی گئیں۔ ایک سال فصل خراب ہوئی، باپ بیمار ہو گیا، گھر کا خرچ ماں پر آ گیا۔ اس نے زیور بیچ دیا، مگر بچوں کی تعلیم نہیں چھوڑی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر خواب زندہ تھے۔ زیور بیچتے وقت اس کے ہاتھ کانپتے تھے، مگر دل میں نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ قربانی رہے گا، نہیں جائے گی۔ اس نے زیور کو کبھی خواب کو بچایا، اس نے زیور کو نہیں، خواب کو بچایا۔ یہ اس کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ احمد نے شہر کی کالج میں داخلہ لیا۔ ماں نے اسے رخصت کرتے بس اتنا کہا محنت ایمان نہ چھوڑنا، یہی میرا خواب ہے۔ احمد نے ماں کی آنکھوں میں نمی اور امید دونوں دیکھی اور وعدہ کیا کہ وہ اسے مایوس نہیں کرے گا۔ شہر احمد کے نیا اور سخت تھا، اونچی عمارتیں، اجنبی چہرے تھے۔ وہ اکثر اکیلا محسوس ہوتا تھا، مگر ماں کی آواز کانوں میں گونجتی تھی کہ ہمت کرنے والا کا اللہ ساتھ دیتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ سنبھل جاتا۔ عائشہ نے گھر سنبھالا، ماں کا ہاتھ بٹایا، سلائی سے کچھ آمدن
ہونے لگی۔ ماں مسکرا کر کہتی دیکھو خواب آہستہ آہستہ حقیقت بن رہے ہیں۔ وہ نماز میں شکر ادا کرتی اور ہمت مانگتی۔ باپ کی صحت بہتر نہ تھی، ماں نے ذمہ داری میں دن رات گزارے، اس کے ہاتھ تھکے مگر حوصلہ نہیں۔ وہ بچوں کے سامنے کمزور نہ پڑی کیونکہ اس کا سہارا تھی۔ شہر میں احمد کو سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ غربت نے کئی بار اس کا حوصلہ توڑنا چاہا مگر ماں کی آنکھوں کا خواب اسے سنبھالتا تھا۔ وہ رات کو جاگ کر پڑھتا اور دن میں کام کرتا تاکہ خرچ پورا کر سکے۔ 4 سال بعد احمد کامیاب ہوا، نوکری ملی، عزت ملی، ماں کو خبر ملی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ آنسو غم کے نہیں فخر کے تھے۔ اس نے سجدہ شکر ادا کیا اور کہا یا اللہ میرے خواب پورا ہو گیا۔ گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ کہتے تھے کہ ماں کی دعا لگ گئی۔ ماں نے کبھی یہ نہیں کہا میں نے کچھ کیا، اس نے سب اللہ کی طرف سے منسوخ کیا۔ یہی اس کی عاجزی تھی۔ احمد نے پہلا تو ہم ماں کے لیے بھیجا، نیا دوپٹہ اور دوائیں۔ ماں نے دوپٹہ آنکھوں سے لگایا، کہا میری ساری دولت یہی بچے ہیں۔ عائشہ نے ماں کو گلے لگا کے کہا اماں اب آپ کا خواب ہماری ذمہ داری ہے۔ وقت کے ساتھ گھر کے حالات بدل گئے، پکا مکان بنا مگر ماں ویسی ہی سادہ رہی۔ اس کی خوشی بچوں کی اچھی تربیت میں تھی۔ وہ آج بھی ہر صبح دعا مانگتی ہے اور کہتی ہے یا اللہ میرے بچوں کو سیدھا رکھنا، یہی میری آنکھوں کا خواب ہے۔ عائشہ کی شادی اچھے گھر میں ہوئی۔ ماں نے رخصتی کے وقت کہا بیٹی اپنی عزت اور محنت کبھی مت چھوڑنا، یہی میرا خواب ہے۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل مضبوط تھا۔ سال بعد ماں بوڑھی ہو گئی، نظر کمزور ہو گئی مگر آنکھوں کا خواب روشن تھا۔ وہ صحن میں چارپائی پر لیٹ کر بچوں کی باتیں سنتی اور مسکرا کر کہتی میری زندگی کامیاب رہی کیونکہ میرا خواب تم تھے۔ ایک دن خاموشی سے سو گئے۔ گاؤں بھر میں خبر پھیل گئی۔ لوگ کہتے تھے یہ ماں عظیم تھی، اس نے اپنے خواب بچوں میں زندہ رکھے۔ احمد اور عائشہ نے قبر پر کھڑے ہو کر وعدہ کیا کہ وہ اس کے خواب کو آگے بڑھائیں گے۔ ماں کی آنکھوں کا خواب کبھی مرتا نہیں، وہ نسلوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ جب تک کوئی ماں قربانی دیتی ہے یہ خواب زندہ رہتا ہے۔ یہی کہانی کا حاصل ہے اور یہی زندگی کی اصل خوبصورتی ہے۔